قرآن کریم کے اندر جتنی بستیوں کا ذکر ہے کہ جنہیں گرا دیا گیا، جتنی قوموں کا ذکر ہے کہ جن کے اوپر عذاب مسلط کیا گیا، یہ ہمارے لیے سبق اور نصیحت کی حیثیت رکھتی ہے۔ سورہ الفاتحہ صفحہ نمبر 2 آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ یوم الدین، الدین جزا کا، سزا کا دن۔ مالک ہے یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا۔ کون مالک ہے؟ اللہ رب العزت۔ جزا اور سزا کا دن انسان کے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا کا دن، مالک یوم الدین۔ یہ سورہ الفاتحہ جو ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کی ہر آیت ایک عنوان ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اس موضوع کا عنوان ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس کی خالقیت ہے، اس کی بخششیں ہیں، اس کی نوازشیں ہیں۔ تو یہ ایک آیت ایک موضوع کا عنوان ہے۔ جیسے ایک موضوع ہوتا ہے نا 10-20 صفحوں کا، تو اس کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ تو ہر سورہ فاتحہ کی آیت ایک عنوان ہے، جس کی تفصیل آگے قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو یہ پہلی آیت قرآن مجید کا پہلا موضوع ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا دوسرا بڑا موضوع ہے، اس کی رحمت اور اس کا رحیم اور رحمان ہونا۔ تو یہ اس موضوع کا عنوان ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ قرآن مجید کا تیسرا بڑا موضوع ہے آخرت کا بیان۔ آخرت کے بیان کا جو عنوان ہے اس موضوع کا، وہ ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت صرف قیامت کے دن کا مالک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ وہ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا
بادشاہ ہے۔ ہم ایک چھوٹی سورت کے اندر پڑھتے ہیں جو آخری سورت ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، مالک الناس، وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یہاں صرف جزا کے دن کا مالک، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا تیسرا بڑا موضوع ہے اور اس کا یہ عنوان ہے، مالک یوم الدین۔ پہلی بات جو گرانی سی چیز ہے، اسپیکر بھی آج کل نہیں چھڑ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے جی آپ لوگوں کو؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مالک ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ، مالک ہونا، ملکیت ہونا۔ الرحمن الرحیم الملک، یہ الملک بھی اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، مالک نہیں، الملک۔ ایک بڑی معروف صورت کی بڑی معروف آیتوں میں ہم یہ اللہ رب العزت کی تینوں صفات ایک ساتھ پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم الملک۔ کسی کے ذہن میں ہے یہ کون سی صورت ہے؟ الرحمن الرحیم الملک، سورہ حشر۔ کس بارے میں؟ 28ویں پارے میں، سورہ حشر کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک، الرحمن الرحیم الملک۔ تو یہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ رب العزت کی تیسری صفت، تیسرا صفاتی نام الملک بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مالک یہ ایک جہنم کے دروغے کا نام بھی ہے، جہنمی دروغے کا نام بھی مالک ہے، چونکہ یہاں بیان ہی آخرت کا ہوگا، آخرت کی جزا اور سزا کا ہوگا۔ سورہ زخرف ہے 25ویں پارے میں، اس کی آیت نمبر 77 ہے، 77۔ جہنمی جہنم کے اندر وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی اپنے وہاں پہ مقرر دروغے کو، فرشتے کو جس کا نام مالک ہے، اسے آواز دیں گے اور کہیں گے یا مالک، اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب ہمارا فیصلہ مکمل کر دے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر موت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اس حالت سے بہتر ہے کہ آپ کا رب ہمیں موت ہی دے دے تو اس عذاب کو تو چھٹکارا مل جائے۔ وہ مالک جو جہنم کا دروغہ ہے وہ کہے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم اسی حالت میں رہو گے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا ہے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک موت کو نہیں بہت ساری موتوں کو پکارو۔ یہاں پہ ہم پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، سٹریس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ موت کو پکارتے ہیں کہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ کسی سے تنگ ہوتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تیرے تھوڑے دنوں موت آ جائے تو چنگا ہے، مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ دنیا سے اکتا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں۔ وہاں تو موت کو بھی بندہ نہیں پکارے گا، موت کو پکارے گا اللہ کہے گا ایک موت نہیں بہت ساری موتوں کو پکارو۔
اس دن موت کو بھی موت آ جائے گی، تو وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس دن موت نہیں ہے، جس کے نیک اعمال ہیں اس کے لیے ہمیشہ کی جزا ہے، اور جس کی بدعمالیاں ہیں اس کے لیے ہمیشہ کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ہمیشگی کی سزا سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس ہمیشہ کی جزا نصیب فرمائے۔ اقبال نے کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہاں جو زندگی کی شام ہے یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کی ابتدا ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز ہے۔ تو اس موت کو اپنا انجام نہ سمجھیں، اس موت کے بعد وہ زندگی شروع ہوگی کہ جس زندگی میں موت نہیں ہے۔ تو مالک ایک جہنم کے دروغے کا نام ہے، اور جہنمی جہنم کے اندر اس دروغے سے کہیں گے کہ کاش تمہارا رب ہمیں اس سزا سے موت دے دے تو بہتر ہے، اب ہمیں موت ہی آ جائے۔ وہ کہے گا کہ اب یہاں پہ تمہیں پکارنے سے موت بھی ملے گی نہیں، موت یہیں ملے گی زندگی کے اندر ہی، وہاں پہ موت بھی نہیں ملے گی۔ تیسری بات، تین باتیں بھی تک آپ نے ہوئی، چوتھی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان راعی ہے۔ راعی کا معنی ہوتا ہے سربراہ۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے جزا کے دن کا، تو ہر سربراہ سے پوچھا جائے گا جزا کے دن اس کی سربراہی کے بارے میں، اس کے اختیار کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک راعی بھی ہے، رعیت بھی ہے، جواب دہ بھی ہے اور سربراہ بھی ہے۔ مرد اپنے گھر کا سربراہ ہے، عورت اپنے میاں کے گھر اور اس کے بچوں کی سربراہ ہے، وہ اس کی جواب دہ ہے۔ تو جو سربراہ ہے، جس معیار کا سربراہ ہے، قیامت کے دن اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا اور ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا جن کا سربراہ انہیں بنایا گیا ہے۔ تو سربراہی جو ہے، دنیا کی بادشاہی جو ہے، دنیا کا اختیار ہے، دنیا کا اقتدار ہے، اس کے متعلق مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک سوال کرے گا۔ تو یہ دنیا کی جو بادشاہی ہے، سربراہی ہے، یہ عارضی ہے، جو اس کو ہمیشہ سمجھ لے اور اس کی آڑ میں اپنے ماتحتوں پہ ظلم و ستم کرے اور اس سربراہی کا حق ادا نہ کرے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر 25ویں پارے میں سورہ الزخرف کی آیت نمبر 16 میں، یوم ہم بارزون، وہ دن ہے کہ جب پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کے اعمال میں سے کوئی چیز اللہ کے ہاں پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اور اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی جو واحد ہے، قہار ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی نے ایک تاریخی واقعہ لکھا ہے کہ ایک سامانی قبیلہ تھا، اس کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا انصر بن احمد، مسلمان بادشاہ تھا۔ تو یہ نیشا پور کے علاقے میں آیا
اور وہاں پہ اس نے دربار منعقد کیا پنچایتی فیصلے کے لیے۔ تو جب یہ تخت کے اوپر بیٹھا جو اس کے لیے لگایا گیا تھا، تو اس نے فرمائش کی کہ اس کارروائی کا افتتاح آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہونا چاہیے۔ تو ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے قرآن مجید کی اسی رکوع کی تلاوت کی، اور جب اس آیت کو پہنچے نا کہ لمن الملک اليوم، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے، اختیار کس کا ہے، مالک کون ہے، شہنشاہ کون ہے، بادشاہ کون ہے، مالک الملک کون ہے، لمن الملک اليوم۔ تو یہ آیت سن کے نا عنصر بن احمد کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور وہ حیبت سے اپنے تخت سے نیچے اترا، اس نے اپنے سر کا تاج اتارا، سجدے کے اندر گر پڑا اور کہنے لگا اللہ سچا بادشاہ تو ہی ہے، دنیا کا کوئی میرے جیسا بندہ بادشاہی کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو ایک اختیار ہے جو پل بھر کے لیے سونپا جاتا ہے، اس کے لیے ہمیشگی نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں تم دنیا پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے پھرو، تم دنیا پہ شتر بے بہار دندناتے پھرو۔ تو جس نے سربراہی کا حق ادا نہیں کیا قیامت کے دن اس سے پوچھے گا۔ جس نے یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ یہ میری ہی جگیر ہے، یہ رعایا، یہ عوام، یہ اقتدار، یہ اختیار، یہ حکومت، یہ بادشاہت میری جگیر ہے، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی معاوضہ کرنے والا نہیں ہے، میں وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور میں ایسا سلوک کروں گا کہ تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بڑے بادشاہ آئے اور بڑے چلے گئے، یہاں کسی کو دوام نہیں ہے، لیکن جو زندگی دوام والی ہے نا، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں وہ ہر سربراہ سے پوچھے گا کہ بتاؤ آج لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ تو بادشاہی تو صرف ایک اللہ کی ہے، للہ الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور قہار ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ بطور سربراہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر۔ سورہ تحریم 28ویں پارے میں ہے، کل تک کے لیے آپ دیکھ کے آئیں اس آیت کو، اس پہ غور و فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ انفسکم جو ہے نا، یہ کہا جا سکتا تھا کہ اے اہل ایمان تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو سارے اہل ایمان مخاطب تھے نا۔ قوا انفسکم، پہلے کہا اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور پھر کہا کہ اپنے خاندان کو، اپنے پورے قبیلے کو، جن کے تم سربراہ ہو، ان کو بچاؤ۔ تو انفسکم اس کے اندر سربراہ ہے، پہلے سربراہ کو مخاطب کیا ہے کہ سربراہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اور پھر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قوم قبیلے کو، خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بجائے۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس اوپر سخت دل فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اللہ رب العزت جس چیز کا انہیں حکم دیتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو یہ بطور سربراہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کروں، پھر اپنے گھر سے شروع کروں، اور پھر اپنے خاندان، قوم، قبیلے تک جاؤں۔
تو یہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ سادہ الفاظ میں مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کے مالک نے یہ تنبیہ کی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ کل تک آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی۔ یہ حکم ہے، بیان نہیں ہے، یہ آرڈر ہے، حکمیہ جملہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور میرا خیال ہے کہ انسان کا ایک بنیادی سوال ہمیشہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ مقصد زندگی اصل ہے، اصل مقصد زندگی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور ہم مقصد کے لیے کیا کر رہے ہیں، مقصد کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی بہتر جانتا ہوں۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور یہ موضوع ہے آخرت کے بیان کا، یہ موضوع ہے فکر آخرت کا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آخرت کی منازل آسان فرمائے، ہمیں اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے یہاں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا فرما دے۔ یہ تیسرا بڑا موضوع ہے، آخرت کی فکر قرآن مجید کا تیسرا بڑا موضوع ہے۔ سارا قرآن آپ پڑھیں اور یہ بڑا ہے۔ اصل میں گناہ کی جو ابتدا اور انتہا ہے، اس کے پیچھے وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آخرت کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی قانون اور ضابطہ ہماری اصلاح نہیں کر سکتا، ہمیں سیدھا نہیں کر سکتا، ہمارا قبلہ درست نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین کے نام کے اوپر جو کچھ کل سارا دن ہوا اور رات بھر ہوا، اگر کسی کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہو، اگر کسی کے دل کے اندر آخرت کی لگن تڑپ ہو، اس دن کا اسے احساس ہو، وہ دین کا اس طرح سے مذاق نہ بنائے، دین کو اس طرح سے مذاق نہ بنائے۔ تو دین کا مذاق بنتا ہی تب ہے، دین کا مذاق بناتا ہی وہ ہے کہ جو آخرت کو بھول جاتا ہے، جسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ اور یہ سچی بات ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے غور کر لیں، 24 گھنٹوں کے اندر کتنی بار آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کی فکر آتی ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، یہاں پہ مالک یوم الدین، اس کے پیچھے آخرت کا کوئی بیان نہیں ہے، اس سے آگے اس سورت کے اندر آخرت کا کوئی بیان نہیں آئے گا۔ صرف اتنا کہہ دینے کا کیا مقصد تھا، مالک یوم الدین، ہمیں یہاں کھڑے ہو کے بھی نہیں یاد آتی آخرت، صرف آخرت یاد دلانے کے لیے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ مالک یوم الدین، تاکہ انسان کے اندر آخرت کی فکر تازہ ہو جائے، تازہ دم ہو آخرت کی فکر۔ آخرت کی فکر جو ہے یہی انسان کا قبلہ درست کر سکتی ہے، یہی انسان کو سیدھے راستے پہ چلا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔